آپ پاکستان کو، اور آپ ماضی میں جو امریکن ریپبلکن ایڈمنسٹریشن ہے بش کے زمانے کی، اس کے ساتھ آپ کلوزلی ورک کر چکے ہیں جب پاکستان جو ہے وہ وار آن ٹیرر کا حصہ تھا. اب ایک مرتبہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ آلدو ہی از ریپبلکن اونلی نیم، اس کے وہ نام لیتے ہیں، اس کے جو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں وہ لیتے ہیں، لیکن ہی سم تھنگ ایلس. وہ ریپبلکن پارٹی سے بڑا جو ہے وہ ایک فنومینن ہے امریکن پالیٹکس کے اندر. ذرا یہ بتائیے گا کہ واٹ از دا وے فارورڈ فار اس پاکستان اس دور میں اگلے 4 سال جو کہ بڑے ٹویٹر کے اوپر گورننس ہوگی، اس میں پاکستان کو جو ہے وہ کس طرح سے نیویگیٹ کرنا چاہیے اپنے لیے اسپیس؟ دیکھیے، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کے لیے اس وقت کے حالات بہت بدل چکے ہیں، اینڈ اٹس اے ویری فائن لائن دیٹ یو ہیو ٹو واک. ایک طرف آپ کا اسٹریٹجک دوست اور پارٹنر ہے چائنا، ایک طرف امریکہ آپ کا ایک بہت اہم ترین پارٹنر ہے، ٹریڈ کے حوالے سے بھی، ملٹری سپلائز کے حوالے سے بھی، ہر حوالے سے، سوشلی کلچرلی. آپ امریکہ کو کسی صورت پہ نہ اگنور کرنا چاہتے ہیں، نہ کریں گے. بالکل. ہمیں ایک فائن لائن واک کرنی ہے، اور وہ یہ بتانا ہے کہ ہم کسی کیمپ میں اس طریقے سے نہیں ہیں کہ ہم آپ کے خلاف ہیں. پاکستان از ناٹ اگینسٹ اینی باڈی، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ایک کیمپ میں ہیں اور آپ کے ساتھ بات بھی نہیں کریں گے. سو یہ وے فارورڈ ہونا چاہیے کہ جس میں آپ نے دونوں کیمپس کو خوش رکھنا ہے، اور دونوں کیمپس کے ساتھ تجارت کو بڑھانا ہے، اور دونوں کیمپس کے ساتھ پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی کو بڑھانا ہے. تو باقی امریکہ کو جب ضرورت پڑے گی تو وہ آپ کے پاس خود آئے گا. امریکہ کی ضرورت اس وقت جو ہے وہ انڈیا ہے، بیکاز انڈیا کے تھرو وہ چائنا کو دیکھ رہے ہو. امریکن فورن پالیسی ہے ہی چائنا کی لینس کے تھرو. لیکن ہمیں یہ کسی صورت میں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم امریکہ کو بالکل نظر انداز کر کے ان کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہیے کسی صورت میں بھی. امریکہ ہمارا ایک اچھا پارٹنر رہا ہے. مشکلات آئی ہیں ہمیشہ، جیسے رشتوں میں آتی ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے، یا نہ ہم کریں گے ایسے کہ ہم یا چین کو بالکل اپنا مخالف بنا لیں یا امریکہ کو اپنا مخالف. نہیں، ہم نے ایک فائن لائن واک کر کے دونوں کیمپس کو خوش رکھنا ہے. سر، میری ایک مسئلہ ہے، وہ ایک ٹاپک ہے جو کہ میرے دل کے بڑا قریب ہے، اور وہ یہ میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا. وہ یہ کہ ایز یو سیڈ، امریکہ چائنا کے لینس سے ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے اس وقت. انڈیا ان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے. آپ نے انڈیا کے ساتھ کرکٹ ڈپلومیسی کی ابھی ہم نے بات کی. پرویز مشرف صاحب نے ایک پروسیس سٹارٹ کیا تھا. آئی تھنک کہ جہاں تک زرداری صاحب تھے یا نواز شریف صاحب تھے، ان کا تو اس حوالے سے جو ویژن تھا وہ بڑا کلیئر تھا کہ انڈیا کے ساتھ دے وانٹڈ گڈ ریلیشنس. ابھی کرنٹلی پر چاہے وہ اس کی وجہ مودی جی ہیں یا جو بھی ہے، ڈونٹ یو تھنک کہ جب ہم ایسے ایونیوز کو ایکسپلور کر رہے ہیں جس کے تھرو ہم امریکہ کو ٹھنڈا رکھ سکیں، کم از کم فی الحال جو ہمارا نیوے ہو کے جو ہے وہ ذرا اس ٹائم پیریڈ کو گزارنا ہے، ڈونٹ یو تھنک کہ انڈیا کے ساتھ ہم اگر تعلقات کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، ایون ود اور وداؤٹ مودی جی ابھی ہیں، کل کو نہیں ہوں گے، انڈیا از گوئنگ ٹو بی دیئر، پاکستان از گوئنگ ٹو اسٹے ہیئر، یہ دونوں بارڈرز جو ہیں کہ دونوں جانب ملک ہیں. ڈونٹ یو تھنک پاکستان کو یہ سائڈ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی انڈیا سے اگر ان کے اچھے تعلقات ہیں، خطے کا چودھری بھی ہے، علاقے کا چودھری اور دنیا کا چودھری بھی ہے، تو وائی کانٹ بھی؟ آپ کا بہت صحیح سوال ہے، اور میری جو اس میں فیلنگ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو انڈیا آنریبل رسپیکٹیبل طریقے سے، لیکن دیکھیے نا اس وقت تو انڈیا نہیں کرنا چاہ رہا نا. انڈیا نے آپ کے لیے دروازے بند کیے ہیں. پاکستان کو پھر بھی اپنی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ آپ اپنا جو یہ ہے اس کو مینیج کریں. ڈزنٹ مین کہ ہر چیز ریزالو ہو جائے، لیکن اس وقت انڈیا آپ کے ساتھ بات کرنے کو بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. دیٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ. ہمیں انٹرنیشنل ٹریڈ فورمز میں آگے پیچھے اپنے انڈیا کے ساتھ آپ کی اچھے ریلیشنز، اور خاص طور پہ ٹریڈ ریلیشنز، اس میں پاکستان کا زیادہ فائدہ ہے. لیکن ہماری کئی ایسی اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، جیسے پانی کی بات ہے، وہ ہماری لائف لائن ہے. تو کشمیر از ناٹ جسٹ اباؤٹ کشمیر ریئل اسٹیٹ، وہ کشمیریوں کا حق، کشمیریوں کی زندگی سب سے بالا تر. لیکن اس کے بعد پاکستان کا پانی بھی جو ہے وہ بھی کشمیری کے تھرو آتا ہے. سو یہ چیز ہمیں مینیج کرنی چاہیے. لیکن میں اس کے بالکل حق میں ہوں کہ یہی جنرل مشرف کے 4 پوائنٹ فارمولا تھا کہ کشمیر کو کیسے ریلیف ملے، وہاں پہ ڈی ملٹرائزیشن ہو جائے، کشمیریوں کو آنے جانے کی اجازت ہو جائے، اور وہ اپنا کام خود چلائیں 15 سال تک دونوں کشمیری. اس کے بعد فیصلہ ہو. تو یہ بہت اچھا ہے جو انڈیا کو ابھی بھی قبول ہے.
انڈیا نے ابھی بھی اپنے جو ایس ایم لامبا صاحب ہیں، ان کے فورن سیکرٹری تھے، اب فوت ہو گئے ہیں، ان کی کتاب جو پچھلے سال آئی ہے ان کی ڈیتھ کے بعد، اس میں انہوں نے ابھی بھی لکھا ہے کہ دا وے فارورڈ کین بی دا 4 پوائنٹ فارمولا. آپ اس میں مشرف کا نام ہٹا دیں، وہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو سامنے رکھ کے ہمارے پالیسی میکر زیادہ سمجھتے ہیں، میں تو اس میں نہیں ہوں، وہ انڈیا کے ساتھ جس ملک میں بھی چھوٹے اور بڑے ملک میں ٹریڈ فری ہوا ہے، چھوٹے ملک کو زیادہ فائدہ ہوا ہے. ٹرو. اور سر یہی بات ہے کہ جیسا آپ نے بتایا اپنی کتاب کے اندر بھی آپ نے اس چیز کو مینشن کیا ہے کہ 2001 میں جب بش ایڈمنسٹریشن بہت غصے میں تھی، امریکہ بہت غصے میں تھا، تو وہ کلب کر رہے تھے پاکستان کو افغانستان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ، القاعدہ کے ساتھ. اور ہمیں بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ڈو وی وانٹ ٹو بی کلب ود دیز اینٹیز، یا ہمیں کلب ہونا ہے دنیا کی فارورڈ لوکنگ ان معاشروں کے ساتھ، ان ملکوں کے ساتھ جو کہ دنیا میں ایک سٹینڈنگ رکھتے ہیں، ایک مقام رکھتے ہیں. ویری ویری ویل سیڈ. ایگزیکٹلی یہ پاکستان کو تعین کرنا ہے کہ آپ ایک کس کے ساتھ آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. اور وہ ہم کبھی بھی انتہا پسند نہیں تھے، ہم کبھی بھی ٹیررسٹ کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم نے تو سب سے بڑی ٹیررزم کی پرائس ادا کی ہے، 70-80 ہزار پاکستانی شہید ہوئے ہیں ٹیررزم کی وجہ سے. آپ کی اکانومی کو تقریباً $200 بلین کا نقصان پہنچا ہے اس ٹیررزم کی وجہ سے. اٹس ٹائم the whole country needs to come together. اور یہ ٹیررزم کا جو ایک ہمارے اوپر تباہ کن حاوی ہیں وہ یہ ختم ہونا، اس کو ختم کرنا ہے مل کے سب نے. اور اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان should be seen as a moderate and enlightened Islamic country which is at peace with itself and at peace with others. بالکل. بہت اسی میرا خیال ہے کہ نوٹ پر اور اس ایڈوائس پر ہم جو ہے وہ اس انٹرویو کا اختتام کریں گے. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آئی ہوپ کہ لوگوں کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے میں مدد ملے گی. یہ کتاب جو ہے وہ لاہور میں ریڈنگز پر اویلیبل ہے اور بھی بک سٹورز کے اوپر موجود ہے. میں نے جیسے شروع میں بتایا پاکستان کے اندر اس کو جیلم بک کارنر نے پبلش کیا ہے، اور یہ آپ جو ہے وہ آن لائن بھی اس کو آرڈر کر سکتے ہیں، اسٹورز کے اوپر اویلیبل ہے. اس کو ضرور پڑھیے بیکاز یہ ایک امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے ایک ایسے شخص کی جانب سے جو کہ بہت سے امپورٹنٹ عہدوں کے اوپر موجود تھا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے سر؟ اس کی اردو ایڈیشن بھی ہے. اس کی اردو ایڈیشن بھی ہے. تو یہ ضرور جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کی پالیٹکس کو اور پاکستان کی تاریخ کو سمجھنے کے جو ہے، اور یہ بہت بہت ریسنٹ پاسٹ ہے، اس سے آپ کو پاکستان کے فیوچر پالیسی کو سمجھنے میں، اور جہاں ہم نے غلطیاں کی ہیں جن کو ہمیں کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی. ضرور اس کتاب کو پڑھیے. ڈاکٹر صاحب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ. آپ لوگوں کا شکریہ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، انٹرویو پسند آیا ہو تو لائک شیئر کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے. علی وارسی کو فی الحال کے لیے نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. آداب.